अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 37 आयत नंबर 37। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول وإذ تقول للذي للذي أنعم الله أنعم الله عليه عليه وأنعمت عليه وأنعمت عليه أمسك عليك أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي وتخفي في نفسك في نفسك ما الله الله مبديه مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله والله أحق أحق أن تخشاه أن تخشى. فلما قضى فلما قضى زيد منها زيد منها وطرا وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين على المؤمنين حرج حرج في أزواج في أزواج أدعيائهم أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا منهن وطرا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا. مفعولا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. वइज़ अज़ाल नरम हरूफ में से है, इसको नरमी से अदा करना है। तक़ूलु क़ाफ मोटा है और क़ाफ के बाद वाव मद्दा है, वाव साकिन माक़बल ज़म्मा है। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी, हाँ कौन सी मद है? मुनफ़सिल है। लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु, अन नून साकिन है,
نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا انعم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، علیہ عین حروف حلقی میں سے حلق سے ادا ہوگی، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، علیہ لام کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، علیہ ہا بڑی ہا ہے، اقصا حلق سے، حلق کے آخری حصے سے، وَأَنْعَمْتَ نون ساکن پہ اظہار ہوگا، میم پہ بھی اظہار ہوگا، علیہ امسک میم پہ اظہار ہوگا، سین سیٹی والے حروف میں سے، قاف باریک ہے بغیر قلقلے کے، امسک علیک زوجک، زا سختی سے ادا کریں گے، زوجک، اور زا کے بعد واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ ہے، زوجک، واتق اللہ، قاف موٹا پڑا جائے گا، لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، واتق اللہ، وتخفی خا حروف حلقی میں سے، حلق کے درمیان میں سے، وسط حلق سے، وتخفی فا کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، وتخفی فی نفسک، فی پھر یا مدہ ہے، نفسک، ماللہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، مبدیہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، مبدیہ با کو ہلا کے پڑھیں گے، مبدیہ دال کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَتَخْشَى النَّاسَ، وَتَخْشَن شین حروف شجریہ میں سے، شان نون مشدد ہے، نون مشدد پہ غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، چھپائیں گے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے تو یہاں پہ اخفاء کریں گے، تخشا، فلما میم مشدد ہے، میم مشدد پہ غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، قضا قاف بھی پر پڑا جائے گا اور ضاد بھی پر پڑا جائے گا، دونوں حروف مستعالیہ میں سے ہیں، زید منہا میم مشدد پہ غنہ ہوگا، آگے نون ساکن ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، منہا ہا کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَقَرًا قا پر پڑا جائے گا، غا بھی پر پڑا جائے گا، را کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد زا ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا، وَقَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، زا سختی سے، اور جیم پہ قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، زوجناکہا، آخر پہ بڑی ہا ہے حلق کے آخری حصے سے، لکائی لا، لکائی یا لین ہے، لا الف مدہ ہے، یکونا، یکونا واو مدہ ہے کاف کے بعد، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے، یکونا علی المؤمنین، علی العین وسط حلق سے، مؤمنین جھٹکا دینا، یہاں پہ میم کے بعد حمزہ ہے، مومنین نہیں پڑھنا اور عین بھی نہیں پڑھنی حمزہ کی جگہ پہ، مؤمنین، نون کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، حراجوں را پر پڑی جائے گی، نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد فا ہے، اخفاء کریں گے، حراجوں فی مد منفصل ہے، فا فی پہ مد منفصل ہے، فی ازواجی، زا سختی سے الف، واو کے بعد الف مدہ ہے، ادعیائہم، اد دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے، ادعیائہم،
ہاں جی یا پہ مد متصل ہے، ادعیائہم میم ساکن پہ اظہار، اذا ذال کے بعد الف مدہ، قضوا قاف بھی پور پڑھا جائے گا، ضاد بھی پور پڑھا جائے گا، ضاد کے بعد واولین ہے، منہن نون ساکن پہ اظہار ہوگا، نون مشدد پہ غنہ ہوگا، وطرا قا بھی پر پڑھا جائے گا اور را بھی پر پڑھا جائے گا، وکانا کاف باریک ہے اور کاف کے بعد الف مدہ ہے، امر اللہ ام میم ہے اس پہ قلقلہ نہیں کریں گے، امر اللہ نہیں پڑھیں گے، امر اللہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، مفعولا عین کے بعد واو مدہ ہے اور آخر پہ تنوین کے بعد الف ہے تو وقفاً الف کو تنوین کو الف مدہ سے بدل دیں گے، وَإِذْ تَقُولُ اور جب آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے انعم اللہ علیہ کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ اور جس پر آپ نے انعام کیا، امسک علیک زوجک اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھ، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک اور آپ اپنے دل میں جو بات چھپاتے تھے، واللہ مبدیہ جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ اور اللہ تعالیٰ احق زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ کہ اس سے ڈرا جائے، فلما قضى زید منها پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، زوجناکہا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم لکی لا یکون تاکہ نہ ہو علی المؤمنین مومنوں پر حرج کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیں، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم پورا کیا جانے والا تھا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ان آیات کے نزول کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم نازل کرنے کا ارادہ فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، جس طرح حقیقی بیٹے ہوتے ہیں اس طرح منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے، اور یہ کہ اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق بھی دے دیں تو انہیں یعنی منہ بولے بیٹے بنانے والے جو باپ ہوتے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس وقت کیونکہ معاشرے میں یہ رسم تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، تو اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ حرام ہوتی تھی اس کے باپ کے لیے، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اللہ نے ارادہ فرمایا، تو پھر جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو زید بن حارثہ پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے، بعد میں جب اللہ نے کہا کہ ان کے اصل باپوں کے نام سے ان کو پکارا جائے تو پھر وہ زید بن حارثہ ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا تھا، ان کا آپس میں مزاج نہیں مل سکا جس کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو چکا تھا کہ زید اسے طلاق دے دیں گے اور پھر اس کا نکاح آپ سے کیا جائے گا، مگر اس ڈر سے کہ لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، منافقین یہودی اور مشرکین اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر طعن کا ذریعہ بنائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار زید کو طلاق دینے سے منع کرتے اور اسے یہی فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ اور اللہ سے ڈر، للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اب اس سے مراد صرف زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگلا جو حصہ ہے وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، تو یہ زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کے بارے میں ہے
اب اس سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص جس پہ آپ نے انعام کیا اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو بے شمار انعامات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے زید بن حارثہ کو مشرک خاندان سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ پھر وہ غلام تھے، اللہ نے غلامی سے اس کو آزادی عطا کر دی۔ اسلام قبول کرنے اور اس میں سبقت کرنے والے 4 افراد میں شامل ہونے کی اللہ نے سعادت بھی ان کو دے دی۔ تو قرآن مجید میں تمام صحابہ میں سے صرف صراحت کے ساتھ واضح طور پہ اگر کسی صحابی کا نام آیا ہے تو وہ سیدنا زید کا نام آیا ہے، اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں آیا، صرف ایک ہی صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر دوسرے کئی انعامات کے ساتھ یہ انعام بھی تھا کہ آپ نے اسے آزاد کیا، اور پھر آپ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر آپ نے وہ غلام تھا اس کو قریش خاندان کی بیٹی اپنی پھوپھی زاد کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروا دیا، اور اسے اپنی خاص محبت سے نوازا۔ چنانچہ صحابہ کرام سیدنا زید اور سیدنا زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہتے تھے کہ زید بھی اللہ کے رسول کا محبوب ہے اور اس کا بیٹا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ تو یہ چند ایک انعامات تھے جن کا ذکر اللہ نے کیا کہ آپ نے بھی ان پہ انعام کیا اور اللہ نے بھی ان پہ انعام کیا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب وہ بات کیا تھی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا؟ اس کے متعلق کئی تفاسیر میں کئی ایک اقوال ذکر ہیں، اور بعض اقوال تو ایسے ہیں جو سراسر شان نبوت کے خلاف بھی ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ بالکل بھی وہ ثابت نہیں ہے، لوگوں کی فضول باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ ایسی باتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ پھر حقیقت میں بات کیا تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، تو اس میں راجح قول وہی ہے جو اس آیت کے پہلے فائدے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جسے اکثر محققین اور مفسرین نے مثلا حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے، مگر آپ اس کے اظہار سے شرماتے تھے کہ مخالفین کیا کہیں گے، کہ اس وقت جو رواج تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، یہ وہ الزامات لگائیں گے منافقین، یہودی اور مشرک لوگ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی کہ آپ یہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے، لیکن اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، وطرا کا معنی حاجت ہوتا ہے، یعنی جب زید نے کچھ مدت تک اپنے نکاح میں رکھنے کے بعد اسے طلاق دے دی اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی جس میں انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو ثابت ہو گیا کہ ان کے دل میں زینب کے متعلق جو خواہش تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور اب ان کی کوئی خواہش یا حاجت نہیں رہی، تو ہم نے اے نبی اس کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ زینب کا آپ سے نکاح کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اس بات پہ بعد میں فخر بھی کیا کرتے تھے کہ تمہارا نکاح، دوسری ازواج کو کہا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح زمین پہ ہوا ہے، میرا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا ہے، اس بات پہ وہ فخر کرتی تھی۔ اور یہ جو قانون تھا اس وقت کا، یہ جو رسم تھی، اللہ رب العالمین نے پھر اس کے ذریعے اس کو ختم بھی کر دیا اور معاشرے سے اس کو ختم کر دیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، یعنی ہم نے زینب کا نکاح آپ سے اس لیے کر دیا
کہ جاہلی رسم کے مطابق اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کو جو حرام سمجھا جاتا تھا، آپ کے عملی قدم سے یہ رسم ختم کی جائے اور ایمان والوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح میں کوئی تنگی نہ رہے اور وہ کسی گناہ یا عار کے احساس کے بغیر ان کے ساتھ نکاح کر سکیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ پورا ہو کر رہنے والا تھا کہ متبنہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے متبنہ بنانے والے کے لیے اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہے، اور یہ فیصلہ بھی پورا ہو کر رہنا تھا کہ زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا تھا۔ یہ فیصلہ اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔